ایران کے اوپر تو اسرائیل اور امریکہ کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ ایران بھی جو ہے وہ میزائلوں کی بارش کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور یہ جو پاکستان میں اسکردو سے لے کے کراچی تک آگ لگی ہے، یہ کیا کسی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ انفلوئنس ہے، اور جگہ جگہ کے اوپر ایران کے آیت اللہ خامنائی کی تصویروں شیعہ پاپولیشن ایریا میں، نگر میں، اسکردو میں نظر آتی تھیں، اور اب ظاہر ہے کہ ایرانی جھنڈے بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہ وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہیں، لیکن سنی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو رمضان تو کمائی کا مہینہ ہے، تو اس میں تو اب کون احتجاج کرے گا، کون سڑکوں پہ آئے گا؟ ٹی ایل پی کے جو جذباتی کارکن ہیں وہ شیعہ تنظیموں، آئی ایس او، امامیہ کے، وحدت المسلمین کے جلوسوں کے اندر شامل ہیں، اور وہ بھی املاک کو نقصان پہنچانے کے اندر آگے ہے۔ جس وقت پاکستان کو قومی اتحاد کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک بڑی تقسیم ہو جائے، اور یہ تقسیم پیدا کرنے والی مذہبی جماعتیں ہوں۔ نیریٹوز میں خوش آمدید، اور آج ہم بات کریں گے کہ ایران کے اوپر تو اسرائیل اور امریکہ کے توڑ حملے جاری ہیں۔ ایران بھی جو ہے وہ میزائلوں کی بارش کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی اہم تنصیبات کو قطر میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں نشانہ بنا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ ایک بھرمار ہے دفاعی تجزیہ کاروں کی، تو آپ کو اطلاعات تو مل رہی ہوں گی، لیکن وہ جو چیزیں آپ کو نہیں مل رہی، ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ پاکستان میں شیعہ جماعتیں ہیں کیا کر رہی ہیں، ان کا آئی آر جی سی یعنی ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کون کس کی پراکسی ہے، ان کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور یہ جو پاکستان میں اسکردو سے لے کے کراچی تک آگ لگی ہے، یہ کیا کسی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے؟ اور یہ دوسرا اہم سوال یہ کہ باقی مذہبی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، اور لوگوں کی نظریں جمی ہوں گی مرکزی مسلم لیگ کے اوپر، کیونکہ وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، سڑکوں پہ نکل آتی ہے، وہ اس وقت کہاں پہ ہے، اور باقی سنی جماعتیں کہاں پہ، یہ شیعہ کیوں ہیں؟ تو ذرا ہم پھر صرف 1 منٹ کے لیے ہم دہرائیں کہ یہ جو شیعہ تنظیمیں ہیں، انجمن امامیہ ہے، اسکردو میں، نگر میں جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو وہ ان کا تعلق کیسے ہے ایران کے ساتھ، ان کے ساتھ، اور پاکستان کی تنظیموں کا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ایک پورا جو حکومت کی تقسیم کا نظام ہے، وہ اس کے ذریعے ایران جو ہے وہ کنٹرول بھی کرتا رہا ہے ان تنظیموں کو، اور فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے، اور اپنے لیے ایک بڑی لابی جو ہے ان تنظیموں کی صورت کے اندر بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام شیعہ جو ہیں وہ ایران کے ایک خاص کیمپ میں نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ ایک جذباتی فضا ہے جس میں عام سنی بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی شامل ہیں، ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، اور پھر شیعہ میں تو مرجعز جو ہیں وہ کافی ہیں۔ تو آیت اللہ خامنائی کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو لوگ ان کے مرجع کو فالو کرتے تھے، ان کی تعداد تو وہ تو ابھی انتظار کریں گے، لیکن جو سیستانی صاحب اور دیگر مرجعز کو فالو کرتے ہیں، ان کی بھی ایک تھوڑی سی پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ اس وقت ایران کی طرف ہی ہے، کیونکہ وہ ایک سیاسی سینٹیمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو ہم مرجعز کے سے تو ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ مرجع جو ہمارے سننے والے ہیں وہ یہ کہ آپ ہر شیعہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ ربط رکھے، جو اس کے شرعی معاملات کا بھی ذمہ دار ہو، اس کو اخلاقی طور پہ بھی اس کے کردار کی ڈیولپمنٹ کرے، اس کو بتاتا رہے کہ خمس کیسے ہے، کب اور کس کو دینا ہے، بلکہ اسی کو دینا ہے، اور یہ کہ اس کے باقی ذاتی زندگی کے معاملات میں بھی اس کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی وہ نائب ہی ہوئے امام غائب کے، تو وہ جب تک نہیں آئیں گے تو تب تک یہ مرجع کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو بہرحال انفلوئنس ہے، اور جگہ جگہ کے اوپر ایران کے آیت اللہ خامنائی کی تصویروں شیعہ پاپولیشن ایریا میں،
نگر میں اسکردو میں نظر آتی تھیں، اور اب ظاہر ہے کہ ایرانی جھنڈے بھی نظر آتے ہیں، جو اس میں بتا رہے تھے کہ یہ شیعوں کے اندر جو ہے وہ ایک ریڈیکلزم جو ہے، اور یہ سیاسی ریڈیکلزم خاصا حد تک بڑھ گیا ہوا ہے۔ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں شمالی علاقہ جات کے اندر تو ریڈیکلزم جا ہی نہیں سکتا، جیسے جو ہے انہوں نے ایک طرف سے کوہالے کے اوپر اور دوسری طرف ہے رائے کوٹ کے اوپر کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، اور بابو سر کے اوپر کہ وہ نیچے نہ اترے ریڈیکلزم۔ ریڈیکلزم دیامیر میں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ سنی پاپولیشن ہے، لیکن شیعہ ریڈیکلزم بھی اس کی لوکل روٹس بھی ہیں فرقہ واریت کی گلگت کے اندر اور نگر کے اندر، لیکن یہ کہ پورا ایران کا انفلوئنس بھی ہے، اور وہ قدس کا ہی ہے۔ قدس بنیادی طور پہ پراکسیز کو مینیج کرتی ہے، اور اسی نے خمس کے ذریعے اور اپنے لٹریچر کے ذریعے جو امام بچے پڑھ کے آئے ہیں وہاں کے ایران کے شیعہ مدارس نے، انہوں نے آ کے خاص راہ ہموار کی ہے اس علاقے کے اندر، اور یہی رائے سازی باقی شیعہ پاپولیشن ایریاز میں بھی، کرم میں بھی کی ہے، اور اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے زینبیون جیسے جتھے نکل سکتے ہیں، اور اس کا اظہار ہم نے دیکھ لیا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ کتنی ایک خاص جذباتی کیفیت ہے پورے جی بی کے اندر، اور وہی کیفیت جو ہے وہ نوجوان شیعہ کمیونٹی میں لاہور میں، کراچی میں ہمیں دوبارہ پارا چنار کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اور یہ وائلنٹ پروٹیسٹ جو ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، پرتشدد مظاہرے ہیں، لیکن سنی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ سنی جماعتوں میں جماعت اسلامی ہے جو ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہے، کچھ جمعے کے بعد جو ہے چھوٹا موٹا احتجاج بھی کر دیں گے، اور لیکن ہاں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ابھی کوئی بہت بڑے اجتماع کے لیے کوئی کال نہیں دی۔ ایک تو مذہبی جماعتوں کے لیے رمضان جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں ساری جماعتیں جو ہیں، مذہبی جماعتیں، مدرسوں کی نظر جو ہے چندوں پہ ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی تقسیم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد فطرانے کا سیزن شروع ہو جائے گا، تو پورے سال کی جو اکانومی ہے ان کی وہ تو چلے گی رمضان کے اوپر۔ دوسرا موقع ہے جس میں عید الاضحیٰ، جس میں قربانی کی کھالوں کی قیمتیں بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں، تو رمضان تو کمائی کا مہینہ ہے، تو اس میں تو اب کون احتجاج کرے گا، کون سڑکوں پہ آئے گا؟ اور فضل الرحمان صاحب بھی گئے ایرانین امبیسی، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سائن کر کے آ گئے، اور خامنائی کے تعزیت کے، لیکن یہ ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور سب جو ہیں اپنی چندہ مہم کے اندر جتے ہوئے ہیں۔ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کولو کا بیل جو ہے اونٹ کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اس وقت ہر مولوی جتا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اسی سے ان کی اکانومی چلے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی ایران کیمپ تو خاصا اسٹرانگ ہے ادھر، وہ تو ایران کی حمایت کے اندر نہیں آئے گا، اس میں سپاہی صاحبہ، اس کی اسٹریٹ پاور تو ہے، کالعدم ہے۔ اب جماعت اہل سنت والجماعت، تو وہ کیوں آئیں گے؟ ان کے تو سینوں میں ٹھنڈ پڑ رہی ہوگی اس وقت جو ایران کی صورتحال کو دیکھ کے۔ ہاں، مرکزی مسلم لیگ جو ہے، جو کالعدم جماعت الدعویٰ کا ایک سیاسی فرنٹ ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی دلچسپی تھی، کیونکہ ہے تو وہ اہل حدیث اور وہابی جماعت، اور اہل حدیث وہابی بھی جو ہے سعودی عرب کے حامی ہیں۔ ماضی کے اندر یہ سعودی عرب کے حق میں بڑے بڑے جلوس جلسے نکالتے رہے ہیں، ایرانی قونصلیٹ کے گھراؤ کرتے رہے ہیں کراچی میں آگے پیچھے، تو وہ تو ہمیں اس کی وجہ پتہ ہے، وہ تو فرقہ وارانہ ہے، اور یہ کبھی ایران کی اور خامنائی کے جہاں بہاک ہونے پہ جلوس نہیں نکالیں گے، اور نہ ہی کوئی احتجاج کریں گے، جیسے انہوں نے ابھی آپریشن جو بنیان المرصوص ہوا تھا اس کے موقع کے اوپر کی، اور بڑا موبلائز کیا لوگوں کو۔ تو ایک وہ بھی نہیں نکلیں گے، لیکن مرکزی مسلم لیگ نے اپنا ایک تشخص بنانے کی کوشش کی تھی، ایک ملی جماعت یعنی قومی جماعت بنانے کی، تو یہ اس کا پہلا امتحان تھا جس کے اندر وہ ظاہر ہے کامیاب نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو ایک سیکٹیرین ایکٹر کے طور کے اوپر ہی جو ہے وہ اس میں عافیت جانی کہ سعودی عرب کے کیمپ سے نہ نکلا جائے۔ پھر یہ بھی کہ ان کے اوپر بھی سختیاں بھی ہیں، دنیا کی نظر بھی ہے، انڈیا کی نظر بھی ہے، اور اگر مرکزی مسلم لیگ نکلتی تو انڈیا کے تو جو ہے وہ پوری توجہ میڈیا کی ایران اور اسرائیل کی جنگ سے ہٹ کے جو ہے ادھر آ جاتی۔
تو یہ ایک طریقے سے تو اچھا ہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن پھر یہ بھی ہے کہ وہ بھی چندے میں مصروف ہیں، چندے اکٹھے کرنے میں، اور اگر چندہ اکٹھا نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ابھی تو پنجاب میں جو ہے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں 26 یا 27 میں، یا مریم نواز ہی جو ہے اکیلے سارے فنڈز کے مزے لوٹتی رہیں گی بجٹ کے، بلدیاتی اداروں کے۔ تو وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اور کون سا ایکٹر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایکٹیو رہتا تھا اور وہ اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا؟ اگر وہ ہوتا تو کیا وہ بھی سڑک پہ نکلتا؟ یعنی کالعدم تحریک لبیک پاکستان، ان کے لوگوں کے جذبات تو بھڑکے ہوئے ہیں، اور وہ ہے ایران کے ساتھ، وہ جو ٹی ایل پی کے ابھی تک جو سپورٹ بیس ہے، ان کے جذبات تو ایران کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ان کو موبلائز کرنے کے لیے۔ اور لاہور کی حد تک شواہد یہ ہیں کہ وہ توڑ پھوڑ کے اندر جو ہیں وہ شامل رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے غصہ نکالنے کا موقع ہے۔ اور ٹی ایل پی کے جو جذباتی کارکن ہیں وہ شیعہ تنظیموں، آئی ایس او، امامیہ کے، وحدت المسلمین کے جلوسوں کے اندر شامل ہیں، اور وہ بھی املاک کو نقصان پہنچانے کے اندر آگے آگے ہیں۔ تو یہ ابھی تک کا رد عمل ہے پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کا۔ عام عوام کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، تو چندے کی مہم کے اندر یہ اپنے بیانات کے ذریعے صرف جذبات کو ایک خاص سطح کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کے بعد جو ہے عید کے بعد فیصلہ کریں گے کہ عوام کے جذبات کو مزید کے اوپر مزید تیل ڈالنا ہے، تیلی لگانی ہے، یا صرف تیل ہی ڈالتے جانا ہے۔ یہ عید کے بعد یہ جماعتیں فیصلہ کریں گی، اور ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی نظر ہے بڑی گہری، کون سی جماعت کیا کرے گی۔ اگر ان کے احتجاج پرامن ہی رہے، اور خواہ اجتماع ملین مارچ ہو، غازہ ملین مارچ ہو، جو بھی ہو، وائلنٹ ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ اور یقیناً پاکستان نہیں چاہے گا کہ اس وقت کریٹیکل مومنٹ ہے، اور پاکستان کسی بھی وقت اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اور جس وقت پاکستان کو قومی اتحاد کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک بڑی تقسیم ہو جائے، اور یہ تقسیم پیدا کرنے والی مذہبی جماعتیں ہوں۔ تو آپ ایسی مذہبی جماعتوں کے چنگل میں نہیں آئیں جو اس وقت جذبات میں اتنی اندھی ہے کہ ان کو اپنے قومی مفاد کا نہیں پتہ چل رہا، اور وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہیں کچھ خاص نیریٹوز کے پیچھے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کل۔